السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایام قربانی قریب ہیں۔ قربانی کے تعلق سے علم حاصل کرنا، مسائل کو جاننا، سیکھنا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہیں تاکہ ہماری یہ اہم عبادت صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ تو قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ، ضروری مسئلہ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، یعنی قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایام قربانی جیسے ہی قریب آتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایام قربانی 4 ہیں، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایام قربانی 3 ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیز اور دوستو دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تاکہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہو اور ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو کہ تفسیر ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر میں، فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہو اور متعینہ دنوں میں ان مخصوص چوپاؤں کے اوپر اللہ کا نام لے، تو یہ متعینہ دن کونتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ متعینہ دن یوم النحر و یومان بعدہ، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور 10 ذی الحجہ کے بعد مزید 2 دن ہیں، یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ بہرحال قرآن پاک کی یہ آیت اور اس آیت کی جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اس سے یہ بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایام قربانی صرف 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب تک، اس لیے کہ غروب کے بعد دن، وقت، تاریخ یہ بدل جاتی ہے قمری اعتبار سے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایام 3 نہیں بلکہ 4 ہیں، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایام قربانی 3 ہی دن ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ اسی طرح احکام القرآن للطحاوی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ اس کے بعد کے 2 دن کون سے؟ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی آیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو روایات مروی ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ اس لیے قربانی، اپنی واجب قربانی یا اپنی منفل قربانی کو انہی 3 دنوں کے اندر انجام دینا چاہیے، چوتھے دن قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کے ان مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔